اللہ 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 اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ اس تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارا سچا محبت کرنے والا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے دل سے اچھا سلوک کرتا ہے یا صرف ظاہری طور پہ کرتا ہے اور باطنی طور پہ ہمارے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ خاندانوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، میاں بیوی میں بعض اوقات پوری زندگی گزر جاتی ہے، خاوند یہ سوچتا ہے کہ بیوی جو ہے یہ اصل میں تو میری اندر سے دشمن ہے، ظاہری طور پہ میرے ساتھ رکھ رکھاؤ رکھ رہی ہے۔ بیوی اسی طرح خاوند کے متعلق بھی سوچتی ہے، دو آدمی کاروبار کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے متعلق اسی طرح سوچتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے سگے بھائیوں کے بھی، اپنی بہنوں کے، والدین کے متعلق بھی لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا شک کی، بعض اوقات شک کی بیماری ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور انسان بعض اوقات حق پر ہوتا ہے اور بعض اوقات باطل پر ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات یہ چیز صحیح بھی ہوتی ہے کہ اس کی دشمن ہوں گے، ظاہری نہیں تو باطنی، یا ایسے اکثر ہوتا ہے کہ رشتہ آتا ہے کسی کے گھر میں، لڑکی یا لڑکے کا، اب یہ اپنا پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہیں یا نقصان دہ ہیں۔ اس وقت ان کا رکھ رکھاؤ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ سارے ایک دوسرے کے گرویدہ ہوئے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن۔ اب یہ سب چیزیں کیسے انسان پہ آشکارا ہوں؟ تحریکیں، جماعتیں چلتی ہیں، بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں، انسان ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن آگے جو ہے کیا وہ اس بندے کی اس سوچ کے مطابق ہے یا وہ اپنے فائدے کے لیے اور یہ ان کے لیے جان دے رہا ہے؟ یہ سب چیزیں انسان کو اس معاشرے میں پیش آتی ہیں، چونکہ علم غیب تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ہر چیز پتہ چل جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ہر چیز کا حل رکھا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، بڑی جامع آیت ہے، سورہ طارق 30ویں پارے کے اندر آیت کریمہ ہے، یوم تبلی السرائر۔ آپ پڑھیے، یوم تبلی السرائر۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، یعنی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر چیز نظر آ جائے گی۔ آج تو کسی کا پتہ نہیں اندر کیا ہے، دل میں کیا ہے، کون انسان جو ہے کس کے متعلق دل میں محبت رکھتا ہے، ظاہراً بھی باطن۔ تو اس میں اللہ نے یہ آیت کریمہ 111 بار پڑھی، یہ آیت کریمہ 111 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ ظاہر کر دے گا۔ رشتہ آتا ہے یا کوئی آپ کے بالکل ساتھ ہے، آپ کا پارٹنر ہے کاروباری یا میاں بیوی ہے، وہ آپس میں اس آیت کریمہ کو 111 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ایک دوسرے کو بنا دیں، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی اس طرح کریں، شخصیت واضح ہو جائے گی۔ یا اس سے بھی زیادہ پلا نہیں سکتے، آپ غائب ہیں تو آپ پلانے کا استطاعت نہیں رکھتے، تو آپ بیٹھ کے 111 بار پڑھ کے دعا کر لیں۔ اس دعا کرنے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ظاہر اور واضح کر دے گا، چونکہ آیت کریمہ کا معنی یہی ہے کہ آج دنیا میں کسی کے متعلق آپ جو ذہن رکھتے ہیں، کل قیامت میں واضح ہوگا کہ وہ کس کے لیے کام کرتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گے کہ وہ دیکھنے والے، ان کے مریدین، ان کے کارکن، ان کے اطاعت گزار، ان کے
ماننے والے چاہنے والے ان کو اللہ کے لیے کام کرنے والا سمجھتے تھے، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ تو کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح آپس میں جو رشتے ہیں، اب میاں بیوی کے، دوست احباب کے خونی رشتے، ظاہری دیکھنے میں تو ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن یہ قیامت میں ظاہر ہوگا کہ یہ تو اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے، اللہ کے لیے نہیں تھے۔ تو اس طرح ہر چیز آپ پہ آشکارا ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو اتنا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر سمندر اللہ نے پنہا کر دیا۔ اللہ نے ترجمہ آپ کو بتا دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یوم تبلی السرائر، اس دن پتہ چلے گا، سارے بھید کھل جائیں گے، سارے راز کھل جائیں گے کہ کون کس کے لیے کام کرتا تھا۔ ہمارے مرشد، ہمارے بڑے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت تھا، مولانا مرتضیٰ چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، مناظر اسلام تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ ہمارے استاد بڑھاپے میں بخاری مسلم ساری کتابوں کے حافظ اور حدیثوں کی کتابوں کے حافظ، بڑے بڑی ساری چلتی پھرتی لائبریری تھے۔ اللہ نے ایسا، یہ ذاکر نائک کا آپ دیکھتے ہیں کتنا کمال ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، کہ یوں ایک دم صفحے نمبر، باب، کتاب کا نام، ہر چیز یوں بتاتا ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں۔ اس سے 1000 گنا زیادہ کمال مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو چھوڑنے کے لیے ٹانگے تک آئے تھے جب آپ یہاں آئے گولڑا شریف، تو آپ آخری عمر میں آپ دیدہ رو رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو مولانا مرتضیٰ چاندپوری فرمانے لگے، حضرت کیوں آپ رو رہے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ تو فرمایا ساری زندگی ہم نے اپنی زندگی اور محنت توانائی ضائع کر دی۔ کہا کیوں ضائع کر دی؟ کہا ضائع اس لیے کر دی کہ ہم نے اپنے مسلکوں کے دفاع کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور اس دفاع میں کہ حنفی افضل ہے، شافعی اس سے کم ہے، پھر دیوبند افضل ہے، بریلوی کہنے کا بریلوی افضل ہے، اسی بحث میں ہم نے زندگی ضائع کر دی۔ ہم نے اسلام کے لیے یہ توانائی خرچ کی ہوتی تو آج پوری دنیا میں اسلام پہنچ چکا ہوتا۔ آج ہر بندہ اپنے اپنے گھر کا دفاع کر رہا ہے، کوئی مسلک کا دفاع کر رہا ہے، کوئی اپنے جو ہے عقیدے کا دفاع کر رہا ہے، کوئی اپنی جماعت کا دفاع کر رہا ہے، کوئی اپنی سوچ کا دفاع کر رہا ہے۔ عالمی طور پہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہر شخصیت کو قیامت کے دن واضح کر دے گی کہ کون کس کے لیے کام کرتا تھا۔ اللہ جانتا ہے، میں تو آپ نہیں جانتے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، لیکن اللہ وہاں راز فاش کرے گا کہ کون کس کے لیے۔ اس لیے ہمیں کس کے لیے کام کرنا چاہیے؟ جب ہم اللہ کے لیے کام کریں گے تو وہاں ہم شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم لوگوں کے لیے، اداروں کے لیے، کسی بندے کے لیے، کسی فرد کے لیے کام کریں گے تو پھر ہم یہاں تو سرخرو شاید ہو ہی جائے، لیکن وہاں پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں آخرت کی پکڑ سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہ اللہ